الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين يحملون العرش وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں ومن حولہ اور جو عرش کے ارد گرد ہیں یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ ویؤمنون بہ اور وہ اپنے رب پہ ایمان بھی رکھتے ہیں ویستغفرون للذین آمنوا اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب وسعت کل شیء رحمت وعلما تو سب پہ وسیع ہے ہر چیز پہ وسیع ہے رحمت اور علم کے اعتبار سے فاغفر للذین تابوا بس تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک اور جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی وقہم عذاب الجحیم اے اللہ تو بچا لے ان کو آگ کے جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اتنی شان عزت قدر و منزلت اور منقبت مقرر کی ہے کہ جب کوئی صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کی بندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے اپنی عبودیت کو مانتا ہے اس کی معبودیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے دعا کرنے والے نبی بھی ہوتے ہیں اس کے لیے رب کی طرف سے بھی سلامتی آ رہی ہوتی ہے اتنی شان ہے اس اور قرآن مجید نے کتاب و سنت کے اندر ایسے اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو جب بندہ سر انجام دیتا ہے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے اس کو کس کس کی دعا ملتی ہے وہ بھی ہیں جو فرشتوں کی دعائیں پانے والے رحمت پانے والے ہیں اور وہ بھی ہیں جو فرشتوں کی لعنت پانے والے ہیں ایسے بھی کام ہیں جن سے فرشتوں کی طرف سے لعنت ہوتا اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جب وہ ان نیکی کے امور کی پابندی کرتے ہیں تو فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں فرشتوں کے درود بھی ملتے ہیں اللہ اکبر اور انبیاء کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مل جاتی اللہ کا درود وہ کیا ہوتا ہے اللہ ایسے بندے کے اوپر رحمت کرتا ہے اللہ ایسے بندے کو عزت عطا کرتا ہے اللہ ایسے بندے پہ برکت اتارتا ہے اللہ ایسے بندے کا درجہ بلند کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بطور خاص یہ درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور مومنوں کے لیے بھی درود ہے یہ والذی یصلی علیکم و ملائکتہ وہ اللہ بھی مومنوں پر درود کرتا ہے درود دعا اللہ ان کے لیے برکت دیتا ہے ان کو اللہ رفعت دیتا ہے اور اللہ ان کو عزت سے نوازتا ہے اللہ رحمت اتارتا ہے وہ ملائکۃ اور اس کے فرشتے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا درود حاصل ہے اور فرشتوں کا درود حاصل ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے متبع ہے اتباع سنت کا پابند ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے درود ملتا ہے اور فرشتوں کی سلامتی ملتی ہے اللہ نے یہ شان اپنے اہل ایمان بندوں کی بیان کی هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ یخرجکم من الظلمات الی النور وہ اللہ ہے جو تمہارے پر درود کرتا ہے بھیجتا ہے کیا مطلب اللہ تمہارے پر برکت اتارتا ہے اللہ کا درود یہ ہوتا ہے برکت اتارنا رحمت کرنا رفعت اور عزت دینی بخشش عطا کرنی
فرشتوں کا درود کیا ہوتا ہے؟ فرشتے دعا مانگتے ہیں اللہ کے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی رحمت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں، جن کو فرشتوں کے درود مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے باقاعدہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ دی ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے جو فرشتوں کے درود اور رحمت اور دعا پانے والے ہیں، اور وہ جو فرشتوں کی لعنت اور غضب اور پھٹکار پانے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں رحمت حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ویسے نہیں ہوتے، وہ کام کرنے پڑتے۔ تو چند امور کا آج ذکر کروں گا مختصر سی نشست میں، کن کاموں پہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، ان کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ کے آگے وہ دعا کرتے ہیں رحمت کی، ان کی طرف سے درود ملتا ہے۔ ان میں پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، یہ پہلے کام میں بڑے بندے فیل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے تو رات کے کسی حصے میں وہ جب کروٹ بدلتا ہے، ینقلب ساعۃ من اللیل، رات کے کسی حصے میں وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کروٹ بدلتے ہوئے، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے وضو کی حالت میں رات گزار رہی ہے۔ کروٹ بدلتے ہوئی دعا ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ جو رات باوضو ہو کے سوتا ہے۔ آپ غور کریں کتنی شان ہے ایسے بندے کی، مومن ہو صحیح، فرائض و واجبات کا پابند ہو صحیح، وامر و نواہی کا پابند ہو صحیح، اللہ کی طرف سے کتنی شان ہے کہ باوضو ہو کے رات سویا ہوا ہے اور رات کروٹ بدلنے پہ فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں۔ لیکن میری رات تو گزرتی ہے سونے سے پہلے بھی کچھ دیکھتے ہوئے، اور وہ کچھ دیکھتے ہوئے کو جو دیکھنا نہیں چاہیے۔ میری رات سونے سے پہلے گزرتی ہے کچھ سنتے ہوئے، وہ کچھ سنتے ہوئے جو سننا نہیں چاہیے۔ تو ایسے بندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو اذکار کر کے سو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے اذکار کر کے سونے والا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کو بڑی بشارت دی ہے۔ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، رات سونے سے پہلے البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے، تینوں معوذ، تینوں کل 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونکے، ایک ایک عمل پہ بڑی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ رات میں گپے ہانکتا نہ سوؤں، خبرنامہ نشر کرتے سنتے ہوئے نہ سوؤں میں، کلپس دیکھتے ہوئے نہ سوؤں میں، غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے نہ سوؤں میں۔ میرے پاس کیا فرصت ہے اذکار کرنے کی، میرے پاس کیا فرصت ہے وضو کرنے کی۔ شان بڑی ہے، اگرچہ یہ وضو کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم تو اس کو بڑا اللہ اکبر فضیلت کے بڑے درجے پہ رہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں لازم ہے رات سونے سے پہلے وضو کرنا۔ چلو بعض اہل علم اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن بہرحال فضیلت بڑی ہے۔ جو بندہ رات وضو کر کے سوئے اس کو یہ فضیلت مل جاتی ہے، جو وضو کر کے نہیں سوتا اس کو یہ فضیلت ہی نہیں ملتی، اس کے لیے فرشتے کی دعا بھی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ ہی ترستا ہے مجھے مل جائیں دعائیں، او فرشتوں کی دعائیں جو منہ سے بات بھی وہ نکالتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ان کے منہ سے بات بھی وہ نکلتی ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی بات سے وہ سبقت بھی نہیں لے جاتے۔ ان کی بات اللہ کی بات کے تابع ہوتی ہے، ان کی بات گناہ والی نہیں ہوتی، دعا والی ہوتی، خیر والی ہوتی۔ اہل علم تو کہتے ہیں انبیاء کی دعائیں اور فرشتوں کی دعائیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی۔ تو رات سونے سے پہلے وضو کرنے والا کروٹ بدلتا ہے تو کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی عبدک فلان فإنہ بات طاہرا۔ ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں مزید روایت میں جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ پھر دعا کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، فإنہ بات طاہرا، اس سے ساری رات طہارت کی حاصل میں آپ وضو ہو کے گزاری ہے، باوضو ہو کے گناہ سے رات سونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہے۔
رات سونے سے پہلے وضو کرنے کی کتنی دعائیں؟ 2 دعائیں ہو گئی. تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو بندہ رات سونے سے پہلے وضو کر لیتے ہیں نا، رات کے کسی حصے میں وہ بیدار ہو اور اللہ سے دعا مانگے، خیر من الدنیا والآخرہ، دنیا اور خیر کی، آخرت کی کوئی بھی خیر اور بلائی مانگے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اب جس نے رات کو جنسیات دیکھتے سونا ہے، ننگی عورتیں دیکھ سے سونا ہے، برہنگی دیکھتے سونا ہے، اس کو جب بیداری ہوگی تو اس نے بیدار ہو کے پھر وہی دیکھنا ہے. جس کے کان میں گندے بول پڑ رہے ہیں اس کا دماغ ویسے ہی خراب ہوتا ہے، اس کو خواب بھی بڑے گندے آتے ہیں. جتنا بندہ سچا ہوتا ہے نا، بات میں کردار میں اعلیٰ ہوتا ہے، خواب بھی اتنے سچے اور اعلیٰ آتے ہیں. من بڑے ڈراؤنے خواب ہوندے نے، من بڑے فلانے، تیرے خیالات بھی اس طرح کے ہیں، اس لیے خواب آتے ہیں اس طرح. جتنا بات میں سچا اتنا خواب میں سچا، جتنا بات میں جھوٹا اتنے خواب بھی جھوٹے. اب رات بیدار ہوا ہے، کروٹ بدلی ہے، اس کو دعا مل رہی ہے، اور جو بے وضو ہو کے سویا اور جو گناہ دیکھتے اس وقت وہ کروٹ بدلے گا تو فرشتے کی کیا بد دعا ملے گی اس کو. اللہ اس نے دعا والا کام ہی نہیں کیا. یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہے بہت بڑا. اور یہ شان اس بندے کی ہے جو فرائض و واجبات کا پابند ہے، پنجگانہ نماز کا پابند ہے، امور کا پابند ہے، نواہی کا پابند ہے، منہیات سے اجتناب کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، گناہوں کی زندگی سے بچتا ہے. پھر اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھ، لیل و نہار، شب و روز، روزمرہ زندگی کے سارے امور، کاروبار، معیشت، سیاست، اس کی ہر زندگی کا لحظہ عمل اللہ کے ہاں بندگی اور عبادت لکھی جاتی ہے. تو تیسری دعا مل گئی کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب وہ رات کسی پہلے بیدار ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ یہ کسی اور کو مانگتا ہے، یہ فون کر کے کسی اور کو مانگتا ہے. رات کے 2 بجے تک، ساری رات. یہ فتنہ تو سور نے تباہ کر دیا بڑے بڑے بندوں کو. تصویروں کا فتنہ، چہروں کا فتنہ. سمجھدار لوگ اس فتنے میں مبتلا. دنیا میں 2 فتنوں نے خوب تباہی مچائی ہے، ایک فتنہ تو شبہات اور ایک فتنہ تو شہوات. شبہوں کا فتنہ، اللہ کے بارے شبہ، پیغمبر کے بارے، دین کے بارے، احکامات کے بارے شبہ، شکایت، شکوک، ارتیاب. بڑے لوگ دل کے مریض ہیں، شبہ نہیں ختم ہوتے ان کے. کیوں؟ ایمان ہی کان نہیں ہے. جتنا ایمان ہوتا ہے مضبوط اتنا ہی کان آتا ہے، جتنا ہی کان یقین مضبوط ہے اتنی عقل آتی ہے. جتنا ایمان کمزور، یقین بھی کمزور، اتنی عقل بھی کم. لیکن لوگوں کی عجب عادت ہے، اللہ اکبر، جتنا مرضی کوئی بیوقوف ہونا وہ سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ عقل مند. اور مال جتنا مرضی زیادہ ہو کہے گا مال تھوڑا ہے میرے پاس، مال بہت کم ہے. مال جتنا مرضی زیادہ ہو، مالدار جتنا کم ہے، تھوڑا ہے، سیر نہیں ہوتا. اور بیوقوف جتنا مرضی زیادہ ہونا وہ کہے گا میں عقل مند سب سے زیادہ ہوں. بڑے لوگوں کی ہی عادت ہے، انہوں نے اپنی بات سے ہلنا نہیں، ٹلنا نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں میری بات درست ہے. یا اپنی بات کو حرف آخر قرار دینا، درست قرار دینا کہ میری ہی بات ہے باقی کچھ نہیں، یہ بھی اس کے بیوقوف ہونے کی علامت. ٹلتے ہی کہ بندے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. صرف رات سونے سے پہلے وضو کرنے کے حوالے سے ہی بات ہے. مسئلہ بڑا اہم ہے نا. رات سوتے ہوئے کئی بندے سو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟
پھر وہ دوبارہ بیدار نہیں ہوتے. تو جو باوضو ہو کے سویا ہو، اذکار کر کے سویا ہو، نبی علیہ السلام تو مسبحات 7 صورتیں پڑھتے تھے جو سبح اسما یا سبح سے شروع ہوتی ہیں. 7 صورتیں آپ وہ پڑھ کے سوتے تھے. سجدہ پڑھ کے سوتے، ملک پڑھ کے سوتے، اللہ اکبر. وہ سورہ اسراء سبحان اللہ ذی اسراء وہ بھی سبحان نہیں آتی، وہ پڑھ کے سوتے. سورہ زور پڑھ کے سوتے. سونے سے پہلے آپ کے یہ معمولات تھے. میں سونے سے پہلے 2 گھنٹے کی فلم دیکھ کے سوتا ہوں. گندا ذہن، گندے خواب. کیسے صبح بیداری ہو تجھے بر وقت؟ آنکھوں میں بڑی سویلنگ ہوتی ہے، بڑی سوج ہے، بڑی سوجن ہے، آنکھیں سوجی. کس وجہ سے؟ وہ لال ہونٹ والی دیکھتا ہے. بیماری لگی ہے بڑے لوگوں کو. یہ باتیں بڑی ان سے ہوتی ہیں، بات کرو تو جناب سانس نہیں آنے دیتے، کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی پڑھ کے سویا کرتے. اب مجھے بتائیں جو بندہ دیکھتے دیکھتے سو گیا، اس کی روح پرواز ہی کر گئی ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے؟ غور تو کرے نا. آپ کو امید ہوتی ہے آپ نے صبح آنکھ کھولنی ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے نا صبح میں آنکھ جاگ جاؤں گا، میری آنکھ کھل جائے گی. آخری رات سمجھ کے سویا کرے، اچھے کرتوت کر کے سویا کرے. رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز رکھی گئی ہے کہ رات کا اختتام جو ہے وہ بھی خیر پہ، نماز پہ، سجدے پہ ہو. آلودہ کر لی ہے ہم نے اپنی راتیں. راتوں کی ابتدا بھی گندی اور آلودہ، اور صبح کی ابتدا بھی گندی اور آلودہ. فجر جماعت سے نہیں پڑھنی، گھر بیٹھ کے پڑھتا ہے. عذر تو کبھی کبھار ہوتا ہے، جاگ نہیں آئی، عذر تو کبھی کبھار ہوتا ہے. کوئی مسئلہ بن گیا، بیماری ہے، روز کا عذر بنا ہوا ہے میرا. چوتھی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرتا ہے اور زیادہ قدم چل کے مسجد کو آتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، 3 کام کرنے والا. اللہ اکبر. میں ایسا بندہ، وہ شیطان کے خلاف اپنا محاذ مضبوط کر رہا ہے، رباط، شیطان کے خلاف مورچہ بندی کر رہا. یہ چوتھی فضیلت ہے. باوضو، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا. رات دل نہیں چاہ رہا ہوتا وضو کرنے کو، سردیاں ہوتی ہیں سونے سے پہلے وضو کروں، دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی مکمل وضو کر رہا ہے. صرف فرضی نمازوں کے لیے نہیں، رات سونے سے پہلے بھی مکمل وضو کر کے سوتا ہے، اور زیادہ قدم چل کے مسجد کو آتا ہے، اور انتظار کرتا ہے ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار، یعنی منتظر رہتا ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا رہے، کام کو بھی جاتا ہے، لیکن اس کو فکر ہوتی ہے نماز کا وقت اتنا رہ گیا، اتنا رہ گیا، اتنا. یہ ہے انتظار. فذالکم الرباط، گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی ہے، نیکیوں کا حصول ہے، اور شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے. رات سونے سے پہلے باوضو ہو کے سونے والا شیطان کے خلاف مورچہ تیار کرتے. تو فرشتوں کے درود بھی مل رہے ہیں، پیغمبر کی دعا مل رہی ہے، شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہو رہی ہے. معمولات بدلیں اپنے. دوسرا کام نماز سے متعلقہ ہے. نماز سے متعلقہ 7 ایسے کام ہیں جن پہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. کتنے کام ہیں جی؟ بیدار ہو کے سننا ہے. اللہ، میں رات سونے کے آداب بیان کر رہا ہوں، جمعے میں سونے کے آداب بیان نہیں کر رہا. کئی لوگوں کی مستی چھائی ہوئی ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، ایسی لگے ہوئے ہیں، چلو ہو جاتا ہے، لیکن ٹیکیں چھوڑ دے ذرا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ غور کریں، نماز کے حوالے سے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، گھر سے چلتا ہے واپس جانے تک
گھر سے نکلتے ہوئے گھر واپس جانے تک وہ 7 جگہوں پہ فرشتوں کی دعائیں پا لیتا ہے، 7 جگہوں پہ۔ اتنا بابرکت عمل ہے نماز پڑھنا۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا مل رہی ہے، فرشتوں کا درود مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی الصف الاول، صف اول پر درود بھیجتے ہیں، رحمت کرتے ہیں۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے وہ بھی تو آئے ہونے جو آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کام کی لالچ مجھے بڑی ہوتی ہے، صرف اتنا سا پتا ہو نا، تھیلا آٹے کا 20 کلو کا 100 روپے سستا ملے، ٹرک پہ لین لگی ہوتی ہے، باغ لڑائی ہو رہی ہے، اللہ بیڑا غرق عوام کو لڑوا دیا۔ یہ نہیں کہ گھر پہنچائے نا، ٹرکوں میں لین لگاؤ، گرمی میں سڑو آ کے، یہ خدمت ہو رہی ہے عوام۔ بہرحال میں بات کر رہا لالچ ہے دنیا کی۔ دنیا کے پیکج کی لالچ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ وہاں جانا شناختی کارڈ نادرا تو پہلے ٹوکن لینے کے لوگ سحری کے وقت آئے ہوتے ہیں، بلکہ ساری رات وہی رہتے ہیں، صرف ٹوکن پہلے، باری پہلے آ جائے، وقت بچ جائے گا۔ یہاں پہلے آنے کا کیا ہے؟ یہاں بھی تو کچھ ہے نا، کیا ہے؟ اللہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے، برکت بھیجتا ہے، رفعت دیتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ اور فرشتے بخش کی دعا میں کس کے لیے؟ علی الصف الاول، ان لوگوں کے لیے پہلی صف میں آتے ہیں۔ ہے کوئی یہ پیکج پانے والا؟ الا ماشاء۔ چلو سب نے تو اس پہلی صف میں کھڑے نہیں ہونا ہوتا، لیکن بہرحال بات یہ ہے خوش نصیب ہیں جو آ جاتے ہیں پہلے اور پہلے۔ اللہ لکھا ہوتا ہے ایک ہی چھت کے نیچے ہر طرح کی خریداری، تو یہ ایک ہی چھت ہوتی ہے مسجد کی، اور 7 مرتبہ فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں اس کو۔ صف اول، السابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، تکبیر اولیٰ میں سبقت لے جانے والے، نماز میں سبقت لے جانے والے، ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں۔ ویسے مقرب نہیں بنتا بندہ، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایم پی، ایم این اے، وزیر اعظم کا، پرائم منسٹر کا مقرب ہو، یار اس کو بڑی پہنچ ہے، وہ ویسے نہیں مقرب بنا ہوتا، اس نے کچھ دیا ہوتا ہے، کچھ کھلایا ہوتا ہے، بڑا کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو کچھ دینے کی لوڑ بھی نہیں ہے، کوئی لوڑ اور ضرورت ہے؟ مفت میں بر وقت آ کے آپ کو تقرب الی اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ صف اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ نے فرمایا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، یہ دوسری بشارت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، میں اے اللہ صف اول میں کھڑے ہونے والوں پر اپنی رحمت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول دوسری صف والے کے لیے بھی دعا کر، میں اللہ صف اول میں کھڑے ہونے والے پہ رحمت فرما۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دوسری والوں کے لیے دعا کر، آپ نے 30 مرتبہ پھر دوسرے والوں کے لیے دعا۔ تو آگے والی صفوں کے لیے یہ دعا موجود ہے، لیکن آگے والی صفوں میں برسر فست ہوا جو پہلی آ گئی، اور وہ بھی تو تھے انسان ہی تھے وہ، اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، سید التابعین میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ 40 سال ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے، انہوں نے کبھی دوسری صف والوں کی پشت نہیں دیکھی تھی۔ یہ ہیں سابقون الاولون۔ میں تو 7 دن کے بعد جمعہ نہ ہوتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ گزار کے، کبھی پہلی رکعت گزار کے، کبھی التحیات، یہ صرف اس مسجد میں نہیں، اللہ ماشاء سب مسجد میں ہی التحیات میں آ رہے ہیں، کوئی سلام پھرنے کے قریب کو بھاگتے بھاگتے وہ کھلو گئے، جمعہ بریک میں جمعہ پڑھ لوں ذرا۔
اکثر لوگ نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں. جو پڑھنے والے ان کی حالت ہے. نہ پڑھنے والے تو تھوک کے حساب سے ان کی تو بات نہیں ہو رہی، پڑھنے والوں میں یہ حالت ہے. سستی. نبی علیہ السلام تو سستی سے اللہ کی پناہ پکڑا کر. اب اس مسجد میں تقریباً تمام یہ شہر روڈ کی مسجدوں میں سے عموماً یہی سمجھائے گے لوگ سمجھے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو جلدی تو کم از کم ٹائم پورا. تو یہاں بھی آنے والے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب ہے جو بر وقت آتے ہیں. ورنہ دیکھنا جب دوسرے خطبے کے میں کھڑا ہوں گا یہ نماز، اس وقت بھی کہیں آئیں گے. تو پہلی صف میں کھڑے ہونے والے ان کے لیے بھی دعا ہے. یہ نماز کی پہلی حالت. دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی میامن الصفوف، صف کے جو دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ان پہ بھی اللہ رحمت کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. دائیں جانب کھڑے ہونے والے مزید ان کی شان مفت میں پا سکتے ہیں آپ، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی حکومتی ٹیکس کے، فری الاؤنس، فری پیکج. لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے آنا. آج گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دینا اللہ اکبر. بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. پہلے میں ابھی بات کہ جو دو دن اور رات میں صرف نفلی 12 رکعتیں پڑھے فرض کے علاوہ، فرض کے علاوہ کتنی رکعتیں پڑھے، اس کو ہم فلاں ٹاؤن کے اندر جو خاص اعلیٰ ٹاؤن، اس کے اندر ہم 5 مرلے کا پلاٹ بنی ہوئی کوٹھی دیں گے. کیوں جی؟ اعلان کرنے کی بات ہے. اب تو اعلان اس طرح ہو نہیں سکتا، کرتے ہیں کوئی اللہ اکبر. یہاں تو چھیننے کے لیے آتے ہیں، دینے کے لیے نہیں آتے. بہرحال اگر اعلان ہو بھی جائے تو میرا خیال ہے کو پیچھے رہے گا. وہ 12 رکعتوں پہ پلاٹ. اچھا یہی اعلان کر دے کہ پورا مہینہ جو 12 رکعتیں پڑھے نفلی رکعتیں، وہ 12 رکعتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنتے ہیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد کی 2. کتنی بنتی ہیں یہ؟ 12. پورا 1 سال جو پڑے گا ہم اس کو فلاں ٹاؤن کے اندر بنی 5 مرلے کی کوٹھی اعلیٰ دیدہ دے بنے. کوئی پیچھے رہے گا پورا سال؟ اللہ وہ کہتے 12 چھڑ کے 14 بھی پڑھ لیں گے. تو نبی علیہ السلام نے جو پیکج دیا ہوا ہے، نبی صاحب فرماتا ہے جو 12 رکعتیں نفلی دن رات میں پڑھتا ہے اللہ روزانہ اس کا جنت کے اندر گھر بناتے ہیں. اس پیکج کی کسی کو لالچ نہیں ہے. دنیا کے رہا کوئی مرتا ہے. اللہ اکبر. تو دائیں صف والے، صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے والے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے. اللہ اکبر. 2 بندے ہو گئے نماز کے والے سے. کتنے بندے ہو گئے؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. تیسری، رسول اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صف ملانے والوں پر بھی اللہ رحمت کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صف ملانے والے، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، اور قدم پورے کندھے کے برابر دونوں قدم کھولنے ہیں، پیچھے سے ایڑیاں برابر ہوں. یہ ملانے والے، ان کی بات ہو رہی ہے. اب یہ دعا تو ساری لے سکتے ہیں، وہ آخر میں آنے والا بندہ بھی لے سکتا ہے، سب سے پیچھے آتا ہے وہ بھی لے سکتا ہے اگر سب ملائے اچھی طرح. آپ غور کریں نماز کے والے سے کس کی دعا مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہاں بابوں کی دعائیں لینے کے لیے کہاں جاتا ہو؟ فلاں دربار، پاک پتن شریف، سندھ. اللہ کس کی دعا لینے کے لیے؟ اور ملتی گالیاں. بہشتی دروازہ، جو ادھر سے گزر جائے وہ بہشت میں چلا جائے. انا للہ. گالیاں پڑتی ہیں، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں. میں 1 سال پڑھا وہاں گدیوں کی لڑائیاں نا، پھر اور کیا ہے، مال کی لڑائیاں ہیں. یہ فیکٹریاں ہیں ان لوگوں کی. تو وہاں جناب مجاوروں میں لڑائی ہو گئی، اور بہشتی دروازے کے مجاوروں میں قتل و غارت، بندے اڑا دیے. یہ بہشت لگان ڈے نے.
یہ دنیا کی لالچ ہے۔ دعائیں لینے کے لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور جا کے گالیاں بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک امام شرک تھا، وہ جمعے کے اندر اس طرح کی بات بھی کر جاتا، اللہ کی پناہ جو گالی ہوتی، تو ہمارے ایک ساتھی نے ان سے کہا تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو گالیاں سننے کے لیے جاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں گالیاں تو سانو بخشوا دینا ہے، انہاں گالیاں سانو بخشوا، وہاں تو بخشش یہ ہے۔ اللہ اکبر، مفت میں دعائیں مل رہی ہیں۔ لو جی اگلی بات، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، بس آخری بات، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا بندہ نماز کے حوالے سے کون بیان کیا؟ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملنی، اللہ اکبر، فرشتے بھی آمین کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جب بندہ زمین میں آمین کہتا ہے فرشتے آسمان پہ آمین کہیں۔ اور کب کہنی ہے؟ جب امام آمین کہے گا۔ ایمان کی آمین کیسے ہوگی امام کی؟ جب وہ اونچی کہے گا پھر پتہ چلے گا نا آمین ہے، یہ جہری نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ اونچی آمین امام کہے، تم بھی اس کے ساتھ پھر پیچھے آمین کہو، جس کی فرشتوں کے ساتھ آمین موافقت کر گئی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ چار چیزیں بھی بتائی ہیں میں نے نماز کے حوالے سے، فرشتوں کی دعاؤں کے حوالے سے، ابھی تین چیزیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ صحت رہی، زندگی رہی، اللہ ثمر و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔